آج سے ایک نیا سفر سٹارٹ ہے۔ میں اپنی زندگی کی کہانی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، جو ایپیسوڈز میں کنورٹ کیا میں نے۔ یہ ایپیسوڈ نمبر 1 ہے۔ کس طرح میں نے خود کو بچایا، کس طرح میں بگڑی ہوئی لڑکی سے ہدایت کے راستے پر آئی، کس طرح میں فیشنیبل سے حیا کی چادر میں لپٹی، کس طرح میں نے موو آن کیا اور میں نے کیا کیا کیا، کس طرح کیا۔ یہ سب کچھ پوری داستان اپنی میں آپ کو ان ایپیسوڈز میں بتاؤں گی۔ ایپیسوڈ نمبر 1، میری کہانی میری زبانی۔ ترک حرام سے ریسٹارٹ کرنے سے پہلے میری لائف بہت چینج تھی۔ میں بھی آپ سب کی طرح ایک عام لڑکی تھی اور اب بھی آپ سب کی طرح ایک عام لڑکی ہی ہوں۔ میں بھی حرام ریلیشن شپ میں انوالو تھی، مگر کہتے ہیں نا، ہدایت اسے ہی ملتی ہے جو ہدایت چاہتا ہے۔ بچوں، میں بھی ڈپریشن انزائٹی کا شکار ہو چکی تھی۔ ہر ٹائم موبائل پکڑ کر اس کے میسج کا ویٹ کرتی تھی، اس سے باتیں کرتی تھی۔ ہر بار اس نے میری عزت پروار کیے تھے، اور بچوں، میں نے بار بار محبت سمجھ کر اس کی غلطی کو معاف کیا۔ یہی غلطی میرے لیے عذاب بن گئی، اسی غلطی نے مجھے عام کر دیا۔ اس کے لیے میں جو کر رہی تھی، میں جانتی تھی بچوں یہ گناہ ہے۔ ہر بار اللہ سے بس یہ کہا کرتی تھی، اللہ مجھ میں ہمت نہیں ہے چھوڑنے کی، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی، کبھی سوچ کر بھی نہیں چھوڑ سکتی، کبھی خیال میں بھی نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ بچوں مجھے اس کی عادت تھی۔ ہم جس کے ساتھ رہتے ہیں نا، اس کی ہمیں عادت ہو جاتی ہے۔ بس میں پھر بھی اللہ تعالیٰ سے یہی کہتی تھی، میں جانتی ہوں یا اللہ یہ گناہ ہے، پر میرے بس میں نہیں ہے کچھ بھی، آپ میرے لیے بہتر کرو، آپ چاہو تو آپ سب کر سکتے ہو۔ میں جب بھی اس کے ہاتھوں بچوں سے ریل ہوتی تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی، اللہ کے سامنے روتی، اللہ کو بتاتی، مگر میں یہ کہتی تھی کہ پتہ نہیں یہ کیوں بدل گیا ہے۔ جو شروع میں مجھ سے گھنٹوں باتیں کرتا تھا، وہ اب کیوں مصروف ہو گیا ہے۔ مجھے ویٹ بزی کا کہہ کر ہر ٹائم آن لائن رہنا اس کا، یہ سب چیزیں مجھے بہت تکلیف دیتی تھی۔ پر میں اللہ سے دعا کرتی تھی، اللہ میں دور ہونا چاہتی ہوں ان سب سے، اور میں آپ کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ ایک بار، بس ایک بار مجھے دکھا دو کہ یہ میرے ساتھ چیٹ کر رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے مجھ سے زیادہ جس کو بھی چاہو گے اسی کے ہاتھوں رسوا ہو جاؤ گے، اسی کے ہاتھوں توڑ دیے جاؤ گے۔ پھر مجھے اللہ نے اس کا اصلی چہرہ دکھایا اور کہا، بتا میرے بندے، کون ہے تیرا میرے سوا۔ مگر بچوں، میں اس سے بھی نہیں سنبھلی تھی، میں نے اس کو بھی معاف کیا۔ بس دل میں اللہ کا ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا۔ میں بس اس کو چھوڑنے سے ڈرتی تھی، کہیں وہ مجھ سے بچھڑ نہ جائے، کہیں میں اسے چھوڑ دوں تو وہ کسی اور کے پاس نہ چلا جائے۔ اس کا کسی اور کے پاس جانے کے ڈر نے اور اسی خوف نے مجھے ہمیشہ اسی رشتے میں رکھا، اور میں چاہتے ہوئے بھی نہیں چھوڑ پاتی تھی۔ مگر ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی اس ٹائم کہ اگر وہ انسان ہم سے بات کر رہا ہے تو ہم کیسے اس پر یقین کر سکتے ہیں کہ وہ اس ٹائم کسی اور سے بات نہیں کر رہا۔ میں بھی وہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو جو ہم سے میلوں دور ہے، پھر بھی ہم اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں۔ پر تب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی، محبت کی اندھی پٹی ہماری آنکھوں میں بندھی ہوتی ہے۔ ہمیشہ اس کی باتوں میں آ کر میں نے اس کا یقین کیا۔ جب اللہ سے زیادہ امید اور یقین اس پر کیا تو اس انسان نے ایک اور وار میری روح پر کیا۔ پھر میں نے کہا، اللہ آپ کوئی راستہ دکھاؤ جو میں سیدھی راہ پر آ جاؤں، جیسے آپ کو موٹیویشن میں دیتی ہوں، جیسے میں آپ کو موٹیویٹ کرتی ہوں، اسی طرح کوئی ایسی ویڈیو آئے جو میرے دل میں بیٹھ جائے۔ اسی طرح ٹک ٹاک اسکرول کرتے کرتے میں بھی ویڈیوز دیکھنے لگی اسلامک، اور بس یہی کہتی تھی، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ دکھا دو، مجھے نہیں پتہ کیا ہوگا کیسے ہوگا، پر میں اتنا جانتی ہوں میں اسے چھوڑ نہیں سکتی۔ جب میں ویڈیوز دیکھتی تھی، میں اسکرولنگ کرتی تھی تو کئی اسلامک ویڈیوز میری روح کو ہلا کر رکھ دیتی تھی، مجھے رلا دیتی تھی، لیکن میں پھر بھی نہیں سنبھلتی تھی۔ بار بار یہی کہا کرتی تھی، اللہ جی کوئی راستہ دکھاؤ، میرے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ ہم کہتے ہیں نا بچوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں سنتے اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں، مگر یقین کرو بچوں، اللہ ہمارے بہت قریب سے سنتا ہے، مگر ہم شک میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ اللہ سنے گا یا نہیں، پتہ نہیں وہ میرے لیے بہتر کرے گا نہیں۔ پر پتہ ہے اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے، اے میرے بندے تو مجھے پکار تو صحیح، میں تیری سنوں گا۔ پھر جس طرح میں حرام سے حلال کی طرف بیچ چلا رہی ہوں جو فری آف کاسٹ ہے، اسی طرح ایک ویڈیو میرے سامنے آئی اور میں نے وہ گروپ جوائن کیا۔ میں نہیں جانتی تھی بچوں کہ میں کیا کروں گی، میں کیسے کروں گی۔ میں نے زندگی کے آج تک اتنے سالوں میں کبھی کوئی گروپ جوائن نہیں کیا، مجھے نمبر لیک ہونے کا ڈر تھا، مگر پتہ نہیں وہ گروپ میں نے کیسے جوائن کر لیا۔ میرے ہاتھ آٹومیٹیکلی چلے، میرے ہاتھوں نے آٹومیٹیکلی ڈی ایم میں میسج کیا انہیں۔ بس مجھے ایک یقین تھا کہ میں اب کروں گی اور میں کچھ نہ کچھ کر سکتی ہوں۔
بچوں ہمیں صحیح اور غلط ہمیشہ پتہ ہوتا ہے، مگر ہم خود کو اپنی مرضی سے غلط راستے پر چلاتے ہیں۔ پھر جب ہم ٹوٹ جاتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ میں ہی کیوں، ہر بار میں ہی کیوں، جبکہ ہم نے خود کے ساتھ خود ہی غلط کیا ہوتا ہے۔ اور اللہ پھر بھی اتنا رحیم ہے کہ بار بار ہمیں بچاتا ہے، بار بار ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ میں ٹوٹ گئی، بکھر گئی اور رونے لگی۔ اتنے زخم تھے میری روح پر کہ میں چل نہیں سکتی تھی، میں اٹھ نہیں سکتی تھی، میں نا امید نہیں ہوئی تھی۔ بس یہ فرق تھا کہ میں نا امید نہیں ہوئی تھی۔ اس اللہ پہ مجھے یقین تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ تو بس مجھے بھی اللہ نے اس گروپ کا راستہ دکھایا۔ میرے سامنے تو اللہ لے آئے تھے ویڈیو، بلا وجہ نہیں ہوتا بچوں کچھ بھی۔ میں نے سنبھلنا تھا، اسی لیے یہ سب کچھ ہوا۔ اللہ کے قریب ہونا تھا، اسی لیے میرے سامنے ویڈیو آئی، اسی لیے میں نے گروپ جوائن کیا۔ منزل تک تو بچوں اللہ لے آتا ہے، بار بار دکھاتا ہے کہ ابھی بھی موقع ہے، مگر یہ ڈیپینڈ ہم پہ کرتا ہے کہ ہم وہ موقع ویسٹ کرتے ہیں یا اس موقع پر ایک سٹیپ لے کر اپنے نفس کو روک کر اپنی زندگی بدل لیتے ہیں۔ اگلا پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔